4 محرم سے پانی بند ہو جاتا ہے، 7 محرم سے خیمے میں قحط آب ہو جاتا ہے۔ عزادارو، تمام مصیبتیں کربلا کی ایک طرف اور پیاس کی مصیبت ایک طرف۔ برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ 3 دن کے پیاسے تھے کربلا والے، 3 دن کے پیاسے تھے، کیا پیاسے تھے، خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر عقلی معیار پہ دیکھا جائے تو بچے واقعاً 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن جو بزرگ تھے وہ 6 دن کے پیاسے تھے کربلا کے میدان میں۔ اس لیے کہ جب پانی 4 محرم کو بند ہو گیا تو جو کچھ بھی ذخیرہ تھا پانی کا، امام حسین علیہ السلام نے اسے پیا ہوگا یا سکینہ کے لیے اکٹھا رکھا ہوگا۔ ذرا غور کریں، جناب زینب سلام اللہ علیہ خود پانی پئیں گی یا علی اکبر کے لیے پانی بچائیں گی؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں کربلا میں 6 دن کے پیاسے تھے، بچے 3 دن کے پیاسے تھے۔ عزادارو، اس کی ہلکی سی جھلک اس وقت دیکھنے کو ملی تھی کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان سے واپس آئے اور آنے کے بعد کہا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ کے دشمنوں سے میدان کربلا کو خالی کر دیتا۔ ساقی کوثر کا لال پانی طلب کر رہا ہے، ساقی کوثر کا بیٹا جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے کہہ رہا ہے، بیٹا اکبر پانی کہاں ہے؟ ہاں، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، میرے دہن میں دے دو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ بس یہی وہ منزل تھی کہ جناب علی اکبر نے بابا کے دہن میں زبان دی اور فوراً زبان کو باہر کھینچ کے آواز دیا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو، یہ تو حال امام مظلوم کربلا کا تھا۔ اب ذرا چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف آپ آئیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا، آقا آپ مقتل کی اجازت دے دیجئے، کب تک قربانیوں کو دیکھتا رہوں گا؟ مولا نے اپنے شیر کو سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دیا کہ بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ آواز دی، میرے آقا اب یہ بتائیے کہ وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا؟ لیکن جب امام مظلوم کربلا نے اجازت نہ دی، جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام خیمے کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ خیمے سے جناب سکینہ برآمد ہوئی، چچا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بتائیے کیا گزر گئی ہوگی غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے دل پہ۔ جلدی سے جناب سکینہ کو آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، لاڈلی میں تیرے لیے پانی کی سبیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن بس ایک شرط پہ۔ کہ چچا وہ شرط کیا ہے؟ کہ بس اپنے بابا سے دریا پہ جانے کی اجازت دلوا دو۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے۔ امام نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دیا، بھیا عباس بڑی اچھی سفارش لے کے آئے ہو اجازت کے لیے۔ اور اس کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہا، اے بیٹی سکینہ، چچا کو اجازت دلوانے تو آئی ہو، لیکن جب شام غریبہ میں شمر تماچے لگائے گا تو یہی چچا بہت یاد آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اجازت مل گئی پانی لانے کی۔ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام دریا پہ گئے۔ بچوں کو اتنا ناز تھا آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام میں کہ ان کی امید بن گئی۔ جناب سکینہ نے تمام بچوں سے کہنا شروع کیا، بچوں گھبراؤ نہیں،
گو کہ میں بھی پیاسی ہوں، لیکن میں پہلے تمہیں پیش سیراب کروں گی، اس کے بعد پانی پیوں گی۔ عزادارو لیکن تھوڑی دیر بعد امام نے ایک آواز سنی، آقا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین زمین کربلا پہ کمر کو تھام کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آواز دی، العان انقصر ظہری آخی، اے بھیا تمہاری اس آواز نے حسین کی کمر توڑ دیا ہے۔ بس عزادارو جلدی جلدی امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے سہارے چلے، دریا کی طرف اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام کے شانے تھے۔ شانوں کو اٹھا کے سینے سے لگا کے جناب عباس علیہ السلام کے سرانے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد گفتگو ہوئی۔ تمام مناظر کا ذکر نہیں ہے، جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی روح اقدس جو ہے گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسب وصیت جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی لاش کو نہر پہ چھوڑا، علم مبارک کو لے کے چلے۔ عزادارو اب آپ کے سامنے وہی علم مبارک آ رہا ہے جسے دریا پہ لے کے تو عباس گئے تھے اور واپس علی اکبر لے کے آئے تھے، لیکن جیسے جیسے علم قریب آتا رہا، یہ علم آ رہا ہے، آپ حضرات زیارت کر لیجئے، بچوں کی ڈھارسیں بڑھتی رہی۔ آزاداران مظلوم کربلا یہ اسی علم کی شبیہ ہے کہ جسے جب بچوں نے دیکھا تو ڈھارس بڑھنے لگی، لیکن عزادارو جیسے ہی علم قریب آیا، اب بچوں کے ہاتھ سے خشک کوزے زمین کربلا پہ گرے۔ سکینہ دوڑ کے علم سے لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد آواز دی، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کلیجے سے لگا کے آواز دیا، اے میری لاڈلی اب چچا سے قیامت میں ملاقات ہوگی، تیرا چچا دریا پہ شانے کٹا کے سو رہا ہے۔ آزادارو اس غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام سے منسوب علم مبارک کی زیارت آپ نے کر لی ہے۔ عزادارو اب کچھ تبرکات اور آپ کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں، اور جو تبرک اب آنے والا ہے اس کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بالخصوص یہ کہوں گا کہ اگر ان کی آغوش میں چھوٹے بچے ہیں تو جب تک یہ تبرک کی زیارت کرائی جائے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں رباب کو اصغر نہ یاد آ جائے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، میں اپنا واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ابھی 10 محرم کو ہم لوگ پاپیادہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تعزیے کے جلوس میں، تو یہ میرا تجربہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ساتھ میں لے کے جا رہے تھے، وہ بھی پابرہنہ تھا، راستہ تھوڑا سا گرم تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے بچے کا پیر جو ہے وہ گرم زمین پہ پڑ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی 4 سال سے کم ہے، تکلیف ہو رہی تھی، جبکہ بہت زیادہ گرم نہیں تھا، تھوڑا سا گرم تھا دھوپ کی وجہ سے۔ بس میں نے وہیں پہ سوچا، ہائے رے میرے مولا نے علی اصغر کو جلدی زمین پہ کیسے لٹایا ہوگا، میرے آقا نے علی اصغر کو جلدی زمین پہ کیسے لٹایا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور جواب میں اگر پانی مل گیا ہوتا تو ہم اس طریقے سے گریہ نہ کرتے جیسے آج گریہ کر رہے ہیں، لیکن عزادارو جواب میں تیر ہرملا ملا۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ پہلا موقع تھا کہ جب امام مظلوم کربلا کے میدان میں عالم امتحان میں حسین کو سکتہ ہو گیا، تھوڑی دیر تک امام سکتے کے عالم میں رہے، اور اس کے بعد خون علی اصغر کو چہرے پہ ملا۔ اب عزادارو علی اکبر کی میت اٹھانے والا حسین، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے والا حسین، اون و محمد کے لاشیں پہنچانے والا حسین جب علی اصغر کی پھول سی میت لے کے چلا ہے تو میرے مولا کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ
للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے پلٹتے ہیں رزم میں قضائہ و تسلیم لامر۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے ہمت کو اکجا کیا اور اکجا کرنے کے بعد در خیمہ پہ آئے، آواز دی رباب اصغر کو لے جاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب رباب دوڑتی ہوئی در خیمہ پہ پہنچی، مامتا نے آغوش پھیلایا، خدا ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے، بالخصوص جن کی آغوش میں چھوٹے بچے ہیں، کہ رباب کا تو سب کچھ اجڑ گیا تھا، اصغر کو کربلا میں چھوڑا، سکینہ کا سہارا تھا جنہیں شام کے زندان میں چھوڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب روایت بتاتی ہے کہ جب مامتا نے آغوش پھیلائی تو امام مظلوم کربلا کی مظلومیت کچھ کہہ نہ سکی، بس صابر امام نے آہستہ سے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ عزاداروں، ماں نے کیا دیکھا کہ بیٹا آپ سے سیراب ہو کے نہیں آیا ہے، بلکہ موت سے سیراب ہو کے آیا ہے، ذبح ہو کے اصغر آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سارے مناظر کا ذکر نہیں، ماں کو حسین نے کیسے تسلی دی، یہ حسین جانے، رباب کا دل جانے، خدا جانے۔ لیکن ایک مرتبہ ماں سے پھر اصغر کو لیا، پشت خیمہ پہ ایک تربت بنا کے اصغر کو دفن کر دیا، لیکن اصغر کو قبر میں بھی چین نہ ملا۔ بعد شہادت حسین علی اصغر کو قبر سے نکال کے سر اطہر کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اس سلسلے کا آخری جملہ، اس لیے کہ گہوارہ آ رہا ہے جناب علی اصغر کا، یہ وہی گہوارہ ہے کہ بعد شہادت جناب علی اصغر ماں اسی گہوارے کے سہارے جو ہے وہ زندہ تھی، گہواروں کے جھولا جھولا کے علی اصغر کو یاد کر رہی تھی۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو رباب کا ارمان، نشانی جناب علی اصغر، یہ گہوارہ بھی جلتے ہوئے خیمے میں جل گیا۔ اب رباب کیا کرے؟ رباب کے پاس جو ہے علی اصغر کی نشانی بھی نہ بچی۔ بہا سیری کے بعد علی اصغر کا سر تھا جو نیزے پہ بلند ہو کے چل رہا تھا، اور ماں فریاد کر رہی تھی، اے میرے لال اصغر، اب تو تیرا جھولا بھی جل چکا ہے، ماں تیرے لیے گہوارہ کہاں سے لائے؟ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے شہزادی رباب کو پرسا دیا، آپ کی گودیاں آباد رہیں، بچے سلامت رہیں۔ رباب مکمل طور پر اجڑ گئی، لیکن عزاداروں صرف رباب ہی نہیں اجڑی، کربلا میں ایک پہلو شکستہ بی بی جو بقی سے آئی تھی جسے فاطمہ کہتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پہ اجڑ گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا جب کوئی نہ بچا، علی اصغر کی بھی قربانی ہو گئی، امام مظلوم کربلا بھی آ گئے آخری رخصت کے لیے، بہنوں کو سلام کر کے چلے۔ سارے مناظر کا ذکر نہیں ہے، بس تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے، شمر ملعون آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جب امام زمین پہ تشریف لانا چاہتے تھے تو امام کا جسم جو ہے وہ تیروں پہ معلق ہو گیا تھا، لیکن شمر ملعون آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پشت اطہر پہ اپنے نجس قدم کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جب اپنے وزن کو ڈالا تو وہ تیر جو امام کے سینے کی طرف سے لگے تھے وہ جسم کو توڑتے ہوئے پشت سے باہر
باہر نکل گئے۔ فاطمہ کا لال تڑپتا ہوا زمین کربلا تک پہنچا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک ٹیلے سے بہن نے یہ منظر دیکھا، آواز دیا، او پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی واقع ہو گئی، لاشا بھی ظالموں نے پامال کر دیا۔ 11 محرم کو قافلہ پہنچ گیا عزاداران مظلوم کربلا۔ سارے مناظر کے ذکر نہیں ہے، یہ تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام سجاد نے جب بابا کے لاشے کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سہارا دیا، عزاداران مظلوم کربلا سہارا دیا، اور سہارا دینے کے بعد میں دو کیفیتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ طاری ہوئی۔ امام سجاد ناقل ہیں کہ پہلی کیفیت تو یہ طاری ہوئی پھوپھی اماں پہ کہ میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بابا کی پامال شدہ لاش کا طواف کر رہی ہیں۔ آواز دیا، اے پھوپھی اماں، آپ بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ آواز دی، میرے لال سجاد طواف نہیں کر رہی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں پھر کیا کر رہی ہیں؟ کہا اماں زہرا کی وصیت پورا کرنا چاہ رہی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا اماں زہرا نے کہا تھا، اے زینب، جب مقتل سے گزرنا تو میرے لال کا بوسہ میری طرف سے لے لینا۔ اے بیٹا سجاد، میں جسم پہ وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں جو زخم سے خالی ہو تاکہ میں اماں کی وصیت پوری کر سکوں۔ لیکن حسین کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ جب جناب زینب کو نہ ملی تو شہزادی نے جو ہے اپنے لبھائے نازنین کو کٹی ہوئی گردن پہ رکھا اور بوسہ لیا۔ اور دوسری کیفیت جو طاری ہوئی، امام سجاد ناقل ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں چند قدم لاشے سے دور ہٹی، غور سے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ اب امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں آپ کا یہ عالم کیوں ہے؟ آواز دی، بیٹا احساس ندامت کی وجہ سے۔ کہا کیسا احساس ندامت پھوپھی اماں؟ کہا بیٹا یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ میں عبادت کرتے کرتے صحن خانہ میں سو گئی تھی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ایک مرتبہ مجھے خنکی محسوس ہوئی، اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ میرا بھیا حسین میرے اوپر ابا کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ دل میں سوچا تھا کہ اگر کبھی موقع ملے گا تو میں اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ بیٹا آج وہ موقع تو آ گیا ہے کہ میرے بھائی کی لاش جو ہے جلتی ہوئی زمین پہ ہے، لیکن بیٹا سجاد وہ زینب کیا کرے کہ جس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے؟ عزادارو، یہ اسی حسین غریب کا تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کر لیجئے کہ جسے 3 دن تک قبر نصیب نہ ہوئی تھی۔ عزادارو، بیمار بیٹا تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توکے خاردار تھا۔ عزادارو، 3 دن تک میرے آقا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ کربلا میں پڑا رہا۔ عزادارو، تیسرے دن امام با اعجاز امامت آئے اور آنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کی مدد سے سید سجاد نے قبر بنائی، اور قبر میں بنانے کے بعد اپنے بابا کا لاشا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سپرد لحد کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ اسی حسین غریب کا تابوت ہے جسے آپ نہایت احترام سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کا جنازہ اس طریقے سے نہ ہوتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے مولا حسین کا بھی ماتم کر لیا، تابوت کی زیارت کر لی۔ اب عزادارو، جو شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے زیارت کے لیے، اس کے لیے یہی کہنا ہے کہ جب کربلا میں بازار شہادت گرم ہوا،
ہر ایک شہید ہونے لگا تو امام مظلوم کربلا یا تو لاشا خیمے تک لاتے رہے یا تو خبر شہادت لاتے رہے۔ جناب ابوالفضل العباس کا علم لے کے آئے، لیکن عزادارو جب امام مظلوم کربلا کی شہادت ہوئی تو اب کون تھا جو خبر شہادت حسین کو بہنوں تک پہنچاتا؟ بس ایک مرتبہ حسین کے وفادار راہوار نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ عزادارو یہ اسی راہوار کی شبیہ آ رہی ہے، آپ حضرات زیارت فرمائیے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا خون حسین سے پیشانی کو رنگین کیا، اور رنگین کرنے کے بعد در خیمہ پہ آیا اور زبان بے زبانی میں بیویوں کو مخاطب کیا۔ بیویاں باہر نکلی تو اب کیا دیکھا کہ سواری تو آئی ہے لیکن سوار نہیں آیا، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، خون سے تر ہے ذوالجنا۔ عزاداروں بیویوں نے حلقہ کر لیا، واہ حسینہ کی شور بلند ہونے لگا۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی اثنا میں ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی، ذوالجنا کی گردن میں باہوں کو حمایل کیا اور آواز دی، اے بابا کے گھوڑے، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو صبح سے مقتل میں گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ اے ذوالجنا اتنا بتا دے کہ جب شام غریبہ میں شمر تماچے لگائے گا تو یہ سکینہ کسے آواز دے گی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔